اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پورے ملک عرب میں جب اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا تو قریبی سلطنتوں میں سے سلطنت روما نے چاہا کہ اسلام کو آگے بڑھ کر ملیا میٹ کر دیا جائے اور مدینہ منورہ پر حملہ کر کے اس اسلامی دارالخلافہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اور اس سلسلے میں خاص طور پر شمالی سرحد کے جو عرب تھے، جو عیسائی ہو چکے تھے، یعنی قریبی سلطنت کے زیر اثر، ان کو ہرقل نے، بادشاہ روم نے خاص طور پر آمادہ اور تیار کیا، اور حضرت تک یہ بات پہنچی کہ لشکر گراں لے کر رومی جو ہیں وہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے پیش بندی کے طور پر، اس میں بہت سارے اور بھی اسرار تھے جو آپ آگے چل کر آپ کو معلوم ہوں گے، تو آپ نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور اس کے لیے ایک جہادی فنڈ مقرر کیا گیا، جس میں آپ سن چکے سیدنا ابوبکر صدیق نے سارا گھر کا اثاثہ جو تقریباً 4000 درہم تھا اس کی مالیت، وہ لا کر جمع کرا دیا۔ عمر فاروق نے عہد دی، اپنی پونجی جمع کروا دی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے بہت سارا آپ سن چکے مال رسد میں حصہ ڈالا، مجاہدوں کے رسد میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تو حد کر دی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوشنودی کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بہت بڑی بشارتیں دیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، خواتین نے اپنے زیورات اور مجاہدین نے جو کچھ جس سے بن پڑا اس نے حاضر خدمت کر دیا، اور حضرت ابو عقیل انصاری جیسے مزدور صحابہ نے محنت کشی کے ساتھ بھی جو کچھ کمایا اس کو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ یعنی گویا کہ جو مخلصین تھے انہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی، لیکن دوسری طرف اگرچہ یہ 30,000 کا ایک بھاری لشکر جو بطور مسلمان لشکر کے بہت بڑا لشکر تھا کہ اس سے پہلے اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ اسلامی لشکر تیار نہیں ہوا تھا، مگر اس میں مکہ سے لے کر مختلف قبائل کے لوگ شامل تھے، یہ سارا مدینے کے لوگ نہیں تھے، یعنی جگہ جگہ جہاں جہاں اسلام پھیل چکا تھا وہاں سے سب لوگ جو کچھ بن پڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے جہاد پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے، اور یہ 30,000 کی تعداد بنی۔ باوجود کہ بہت کچھ سب نے دیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ یہ اندازہ فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس سفر میں 3 مجاہدین کے لیے ایک اونٹ سواری کا دینا پڑا، یعنی اس پر اوپر اور سامان بھی ہوتا تھا رسد وغیرہ کا، تو ایک سوار اس پر سوار ہوتا اور 2 پیدل چلتے، پھر وہ ایک اور سوار ہوتا، دوسرے 2 پیدل چلتے، یعنی اس طریقے سے پھر بھی یہ تنگ دستی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور یہاں تک بھی اگرچہ 70 وسق کھجوریں بھی ایک نے دی تھیں، لیکن 30,000 کے لشکر میں 14 منزلیں تھیں جہاں تک پہنچنا تھا تبوک کے مقام پر، اور راستے میں پانی کی کمی، ہر شے کی کمی، تو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک مجاہد کو 2 کھجوریں رات دن میں ملتی تھی، ایک کھجور صبح دن بھر کے لیے اور ایک کھجور رات کو رات بھر کے لیے شام کے کھانے کے طور پر، اور اس کو چوس چوس کر پانی پی لیتا تھا۔ اس طریقے سے یہ لشکر روانہ ہوا۔ اب یہ روانہ تو ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس لشکر میں بھی کچھ لوگ منافقین کے دانے شامل ہو گئے تھے۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ مخلص تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بددلی پھیلائیں گے، ان کو ڈرائیں گے، خوف زدہ کریں گے، اور یعنی سازشیں کرتے جائیں گے، جاسوسی کے کام کرتے جائیں گے، یعنی مخلص نہیں تھے، لیکن بظاہر چونکہ ان کو کوئی بہانہ لگا کر نکلنا مشکل سا نظر آیا، وہ بھی شامل تھے، اور اس کے ساتھ بہت سارے منافقین ایسے بھی تھے جو اس جنگ میں شامل ہونے سے کھلم کھلا باغی ہو گئے، بلکہ نہ صرف خود انکار کیا اور پہلو تہی کی اور جھوٹے بہانے تراشے، جھوٹی معذرتیں پیش کیں، بلکہ دوسروں کو بھی آہستہ آہستہ غائبانہ سمجھاتے تھے
کہ لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی شدید، سورج تو آگ برسا رہا ہے، میوے پکے ہوئے ہیں، فصل پکا ہوا ہے، یہ تو دن گھر میں آرام سے بیٹھنے کے تھے اور اپنی سال بھر کی کمائی فصل کاٹنے کے تھے، تو یہ کوئی اب نکلنے کا وقت تھا، یہ تو تباہی کی طرف جانے کے مترادف ہے، یعنی لوگوں کو دوسروں کو بہکاتے کہ لا تنفروا فی الحر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، اور منافقوں خوشی منانے والوں کہ ہم پیچھے رہ گئے، فرح المخلفون، جو پیچھے رہ جانے والے خوش ہوئے بمقعدہم خلاف رسول اللہ، کہ رسول اللہ سے ہٹ کر پیچھے علیحدہ بیٹھ کر رہ گئے، وقارہوا یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اس کو ناپسند کیا، بلکہ الٹا کیا کہنے لگے، وقالوا لا تنفروا فی الحر، جو لوگوں اتنی گرمی میں توبہ توبہ مت نکلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان کو کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی، لو کانوا یفقہون، اگر تم سمجھتے۔ تو ایک گروہ ایسا تھا جو خود بھی نہیں گئے تھے اور دوسروں کو بھی بہکاتے تھے کہ نہ نکلو، یہ منافقین تھے، اور وہاں بیٹھ کر بھی طرح طرح کی یعنی یہ سازشیں اور ریشہ دوانیاں کرتے تھے، آوازیں کستے تھے۔ جس طرح میں نے کل کہا، کوئی زیادہ لاتا تو اس کو کہتے کہ دیکھو یہ نمود و نمائش کر رہا ہے، یہ شہرت بنا رہا ہے، یہ نمبر ٹانگ رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ آج کل بھی جس طرح لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو متوعین ہیں یعنی خوشی سے مومنین میں سے جو صدقات میں خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان پر بھی یہ یلمزون تان بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نمود و نمائش کر رہے ہیں، شہرت کے پرستار ہیں۔ اور والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ابو عقیل انصاری جیسے جو محنت مشقت کر کے 2 سیر چھوارے لائے ہیں اور اس میں پیش کرتے ہیں، تو ان کو ویسے مذاق اڑاتے ہیں، فیسخرون منہم، اس کا مسخری کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو ان 5 درموں کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک سیر پر چھواروں کی کیا ضرورت ہے، تو اس طرح کرتے ہیں۔ فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ ان کی مسخری اڑائے گا، مطلب کیا کہ انہوں جہنم میں جھونک دے گا۔ تو اس طرح کے بھی لوگ تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بہت سارے جھوٹے عذر بہانے تراشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے طبیعت میں شان رحمت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، اور آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی درگزر سے کام لیتے تھے، حتیٰ کہ جو کوئی جھوٹا سچا بہانہ بناتا آپ اس کو چھوڑتے چلے جاتے، یعنی گویا کہ چپ کر جاتے کہ چلو تم نہیں جا سکتے، تمہاری فلاں مجبوری ہے۔ کوئی کہتا میری بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا میری کمر میں درد ہے، کوئی کہتا جی میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کوئی یعنی کوئی بہانہ جس طرح کا جو اس کے بہانہ پڑا۔ وجاء المعذرون من الاعراب لیعذر لهم، کہ معذرتیں کرنے والے آئے محبوب تیری بارگاہ میں تاکہ تو ان کو اجازت دے دے کہ وہ پیچھے رہ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ان کی معذرتوں کو، جھوٹی سچی معذرتوں کو قبول کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی ہی محبت بھرے اور لاڈ بھرے لہجے میں کہنا پڑا عفا اللہ عنک، اللہ تجھ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، تو نے ان کو کیوں اجازت دے دی۔ اب یہ بڑا پیارا انداز ہے۔ بعض بے ادب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا کتابوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے دلائل ہیں کہ دیکھو جی فلاں نے فلاں جگہ ڈانٹ دیا، لا حول ولا قوت، ڈانٹ نہیں، یہ تو نرا ہی پیار ہی پیار ہے۔ عفا اللہ، اللہ کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ایک جگہ فرمایا سورہ نور کے آخری رکوع میں کہ اے پیارے حبیب، جو تجھ سے اجازت مانگے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پر جب وہ تجھ سے اجازت مانگے فَأْذِن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو جس کو چاہے اجازت دے دے، ہم نے تجھ کو مالک و مختار بنایا ہے۔ البتہ اپنوں کے لیے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تھوڑی سی استغفار کر دیا کر، جن کے متعلق تجھ کو یقین ہو کہ یہ اپنے ہیں اور واقعی مجبور ہیں، تو اجازت دے دے۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اجازت کا اختیار دے اور پھر ناراض ہوئے؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی تکریم اور تعظیم کے طور پر کہا کہ پیارے حبیب، تیری شان کریمی اتنی پردہ پوش ہے کہ تو درگزر پر درگزر کیے جا رہا ہے، اف اللہ عنک، یہ انداز ہے محبت کا، اللہ تجھ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، تو نے کیوں ان کو اجازت دی سب کو؟ آگے کیا ہے؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہ تو ضروری تھا کہ تو سچوں کو اور جھوٹوں کو نکھیڑ کر علیحدہ علیحدہ کر دیتا کہ پتہ لگتا یہ جھوٹی پارٹی کھڑی ہے، یہ منافقین کھڑے ہیں اور یہ صادقین کھڑے ہیں۔ اگر محبوب تو نے وہی شان ستاری سے ہی کام لیا، پھر بھی ان کو درگزر کی۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک کثیر تعداد منافقین کی ایسی تھی جو جھوٹے بہانے بنا بنا کر حضور سے اجازت لیتی گئی اور آپ چھوڑتے چلے گئے۔ بلکہ بعض اوقات تو بندے کو ہنسی آتی ہے کہ ایسے نامراد تھے یہ منافقین کہ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، طرح طرح کی باتیں بناتے، حتیٰ کہ ایک جد بن قیس نامی منافق تھا، سورہ توبہ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ تو یہاں تک یعنی خبیث بہانہ ساز تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا جی آہستہ سے ایک بات کرنی ہے، جی اب میں آپ کو کیا سناؤں؟ کہنے لگا دیکھو اس کی جرت دیکھو بدبخت منافق کی، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں بڑا حسن پرست بنتا ہوں، عورتیں دیکھ کر میرا بس نہیں رہتا، اپنے آپ میں قابو نہیں رہتا، اور آپ جانتے ہیں رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو آپ مجھے ادھر لے جائیں گے تو میں تو حسن پرست بندہ ہوں، میں کہیں نہ کہیں اڑ جاؤں گا، تو آپ پلیز جو ہے نا مجھ کو اس فتنے میں مصیبت میں نہ ڈالیں، میں مالی طور پر آپ کی جتنی چاہے مدد کر دیتا ہوں۔ یعنی اندازہ فرمائیے یہ جرت اس بدبخت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بہانہ لگاتا ہے کہ میں حسن پرست ہوں، زن پرست بندہ ہوں، تو رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، میرا کہیں نہ کہیں دل اڑ جائے گا اور میں نہیں رہ سکوں گا، تو پھر مجھے آپ خواہ مخواہ گناہ گار کرواتے ہیں، تو مجھے نہ جانے دیں، پیسے میں البتہ دے دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں وحی اتاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان منافقوں میں کوئی وہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے ائذن لی، مجھ کو اجازت دے دے، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھ کو مصیبت فتنے میں نہ ڈالنا۔ اللہ فرماتا ہے اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، اور یہ بدبخت تو فتنے میں پڑ چکے، عورتوں کے فتنے سے زیادہ منافقت کا فتنہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا فتنہ عورتوں کے فتنے میں پڑنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا فتنہ اپنے سر پر لے لیا تو اور اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا؟ فرمایا الا فی الفتنۃ ساقطوا، یہ تو فتنے میں جا پڑے ہیں، کون سے فتنے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ الْمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم نے ایسے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی بنانے والے موجود تھے، اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے، یہ منافقین کی مختلف کیفیتیں بیان کر رہا ہوں، جو اکیلے میں بیٹھ کر یعنی دندیاں نکالتے، ہماری بولی میں اکیلے میں بیٹھے دو چار منافق اور دندیاں نکالتے، پھر کوئی کہتا دیکھو ذرا ان کو، دیکھو یہ اب امریکہ کو شکست دینے چلیں، اور میں آج کل بھی کیا دیکھو طالبان یہ امریکہ سے اٹھاؤ نا، میاں اس کے پاس بڑے میزائل ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں، تو اس طرح کی باتیں کرتے کہ دیکھو یہ رومیوں کو گرانے چلے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کوئی کہتا کہ اب یہ واپس نہیں آنے کے، بس یہ آخری باری جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کوئی پھر کہتا یار چپ کرو، اور تمہیں پتہ ہے نا محمد کو سارا پتہ چل جاتا ہے، پتہ نہیں کون بتاتا ہے، تو ہماری ساری بات یہ نا اس تک پہنچ جائے گی کہیں نہ کہیں طریقے سے۔ پھر ان میں سے ایک بولا، اس کا نام جلاس بن سوید تھا، وہ کہنے لگا یار کوئی بات نہیں، ہم مکر جائیں گے کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا، اور تم نہ فکر کرو، وہ تو کان ہے کان، یہ آپا نے فلانا تھا کان نے، یا آپا نے فلانا تھا ڈون نے، اپنی بولی ہوتی ہے نا، وہ تو کان ہے کان نے کان، جو پائی جو سنی جانا، جو پائی جو سنی جانا۔ یہ اندازہ فرمائیے ان منافقوں کی گفتگو کا۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ علم کو تولنا شروع کر دیتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ان کا بھی تذکرہ کیا ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. اور ان بدبخت منافقوں میں کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ تو کان ہے، جو ڈالے جاؤ گے سنے جاؤ گے، کوئی پتہ نہیں چلتا، جو مرضی کر جاؤ، باتیں ادھر ادھر پھر مکر جاؤ. اللہ فرماتا ہے قُلْ أُذُنُ خیر، قُلْ هُوَ أُذُنُ خیر. اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں اگر خیر ہوں، میں اگر کان ہوں تو خیر کا کان ہوں، تمہارے بھلے کے لیے کان بنا ہوا ہوں، ورنہ میں تمہارے سارے کچے چٹھے کھول کر بتا سکتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے بھی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر محمد جو کچھ کہتے ہیں ہمارے بارے میں وہ سچ ہے نا، تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں. اور یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح ہمارے جان نہیں کہتے بھائی اگر یہ سچا ہے تو میری تو داڑھی فلانے نلمون دیمی، کہتے نا اوتوڑے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہنے لگا جو محمد کہتے ہیں اگر یہ سچی ہیں نا باتیں ہمارے بارے میں تو پھر گدھوں سے بھی بدتر ہیں. یہ سب کلمات جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تحقیر کے تھے. ایک مسلمان یہ سن رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا میں تو بتاؤں گا تمہاری بات میں نے سن لی، تم نے کیا بات کہی، میں تو جا کر بتاؤں گا. تو جلدی سے بولا یار ایسی طرح میں ہستے کھیڑ دے پیسہ تو سچی سمجھ لا چھڑ یار شغل میلے دی گل نہیں جا کے بلا. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے جلاس بن سوید نے یہ بات کہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور وہ لوگ ممبر رسول کے پاس جھوٹی قسم کھا گئے. سمجھ آئی نا، جھوٹی قسم کھا گئے. اس نے بھی قسم اٹھائی جس مسلمان نے سنا تھا، اس نے ممبر رسول کے پاس قسم اٹھائی کہ جلاس بن سوید نے یہ بات کہی، اور اس نے قسم اٹھائی کہ میں نے نہیں کہی. جب مسلمان نے جس نے بیان کیا تھا اس نے سوچا کہ سنا کہ یہ بھی قسم اٹھا گیا بدبخت، تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ اپنے پیارے نبی پر میری تصدیق نازل فرما، اے اللہ اپنے پیارے نبی پر میری تصدیق نازل فرما. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً جبریل آئے اور پیغام لائے یحلفون باللہ ما قالوا، محبوب یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ما قالوا کہ انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر، اور ہم کہتے ہیں قسم ہے انہوں نے ضرور کلمہ کفر بکا ہے. تیری شان میں جو بات انہوں نے کی ہے یہ کلمہ کفر ہے، جو تیری شان گھٹانے والی بات ہے وہ کلمہ کفر ہے. اور ہم وَلَقَدْ لام قسمی، اور ہم قسم اٹھا کر ہم کہتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر وَکَفَرُوا بَعْدَ ایمانہم، اور برائے نام ایمان لانے کے بعد پھر یہ دوبارہ کافر ہو گئے. وَہَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ بھی ارادہ کیا تھا جو یہ نہیں حاصل کر پائے. کیوں؟ وہ جس نے جلاس بن سوید نے چاہا تھا کہ جس مسلمان نے بتایا تو قسم اٹھانے کے بعد چونکہ وہ ذلیل خوار ہوا نا تو نے پروگرام بنا کہ اب یہ موقع ملتا ہے تو میں اس کو قتل کر دوں گا، تاکہ نہ بانس رہے اور نہ بانسری بجے ہی نہیں، آئندہ یہ ثبوت ہی نہ رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہوں نے تو اور بھی ارادہ کیا تھا وَلَقَدْ هَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، کہ انہوں نے وہ بھی ارادہ کیا تھا جو یہ ارادہ پورا نہ کر پائے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. ذرا فکرہ غور سے سننا. وَمَا نَقَمُوا، اور ان منافقوں کو یہ برا نہیں لگا مگر یہی بات کہ ان أغناهم الله ورسوله من فضله، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. ان کو یہی تکلیف پہنچی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو غنی کیوں کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا. وما ناکموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. تو آج اگر کوئی کہہ دے سنی کہ مجھ کو اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے یہ چیز مل گئی تو کہ تو نے شرک کر دیا.
اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کتنا اچھا ہوتا بلو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کاش کہ یہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ تو اس طرح کے حالات میں منافقین جو تھے گزر رہے تھے۔ بہرحال ایک طبقہ منافقین کا ایسا تھا جو ریشہ دوانیوں میں مشغول تھا، اور بہت سارے تو رہ گئے بہانے بنا کر، کچھ ساتھ بھی گئے اور راستے میں بھی سازشیں کرتے پھرے، ان کا ذکر آپ آگے آگے سنتے جائیں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلصین تو تھے، اور یہ منافقین پیچھے بھی تھے اور چند درمیان بھی تھے، اور کچھ مسلمان جو مخلص تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ ان مخلص مسلمانوں میں 7 کی تعداد تو ایسے مسلمانوں کی تھی جو بیچارے بالکل بے کس بے بس اور مسکین تھے، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ تھا، نہ ان کے پاس کوئی سواری تھی، نہ اس کے پاس کوئی سامان تھا۔ تو رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی شوق ہے جہاد میں جانے کا، تو آپ کوئی سواری کوئی سامان رسد ہمیں بھی عطا فرما دیں تاکہ ہم بھی مجاہدین کے زمرے میں شامل ہو جائیں۔ قرآن کریم نے کا ذکر بھی فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان پر کوئی ما علی المحسنین من سبیل، کہ جو محسنین ہیں نا، جو جن کے دل میں نیکی بھری ہوئی ہے اور ارادے نیک ہیں اور اخلاص سے بھرے ہوئے دل ہیں ان پر کوئی پکڑ اور گرفت نہیں ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ان کے اوپر کوئی گرفت ہے جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں، کہ جب تیری بارگاہ میں آتے ہیں کہ لتحملہم، کہ تاکہ تو ان کو کوئی سواری دے دے، تو تو کہتا ہے کہ میں کوئی نہیں پاتا، لا اجدو ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا کوئی سواری جس کے پر میں تمہیں سوار کراؤں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وتولوا، تو وہ مڑتے ہیں، اعینہم تفیض من الدمع، اور ان کی آنکھیں چھما چھم آنسو برسا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ کاش وہ بھی پاتے جس کو راہ خدا میں خرچ کرتے۔ فرمایا ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ صرف 7 تھے، ان 7 میں بھی 2 کو، ایک ابن عمیر نامی حضرمی تھے، وہ ملے کہ یہ دونوں روتے ہوئے مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں اور زار زار آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس طرح کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی سواری کے لیے کوئی سامان میسر نہیں آیا، تو ہم اپنی قسمت پر حسرت سے آنسو بہاتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا اور ہم بھی مجاہدوں میں شامل ہوتے۔ اس نے ایک اونٹ اور کچھ کھجوریں ان 7 میں سے 2 کو دیں، تو وہ 2 بھی پیچھے سے کوشش کر کے مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ البتہ 5 وہ رہ گئے جو اس وجہ سے نہیں جا سکے تھے کہ ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت فرمائی، قرآن کریم میں ان کی رعایت اتری۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے جو سامان تھا، رسد تھی، سواری تھی، سب کچھ تھا، لیکن نہ جا سکے۔ ان میں 3 نام ہیں، ایک کعب بن مالک، ایک ہلال بن امیہ، اور تیسرے مرارہ ابن ربیع۔ یہ 3 لوگ تھے جو کھاتے پیتے تھے، سامان تھا، فصل تیار تھی، اور ان کے پاس اونٹ وغیرہ سواریاں بھی تھیں، لیکن یہ نہ جا سکے۔ کیوں؟ شیطان نے، نفس نے ان کو ورگلایا کہ کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بہت سا سامان ہے، تیز رفتار اونٹ نہیں ہے، بس ہم کرتے ہیں تیاری، بس چلتے ہیں، ہمیں کون سی دیر لگنی ہے، بس نکلتے ہیں، پھر آج رہ گیا چکال نکل پر، کوئی بات نہیں، ہم پیچھے سے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کاہلی اور سستی کی وجہ سے بس آج چلتے ہیں، کل چلتے ہیں، بس صبح چلتے ہیں، شام چلتے ہیں، بس صبح کل چلیں گے۔ تو اس طرح 2-3 دن گزر گئے، حتیٰ کہ پتہ چلا کہ او قافلہ تو بڑی اب فاصلے پر نکلے، اب تو بڑا پیچھے سے ملنا مشکل ہے، تنہا سفر صحرائی تو بڑا خطرناک ہوگا۔ بس سستی اور کاہلی کی وجہ سے رہ گئے۔ ان کی بڑی دردناک کہانی ہے، یہ آپ بعد میں سنیں گے۔ اور ان کے علاوہ بھی ایک تھے ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی امروز و فردہ کر رہے تھے، اور ایک عمیر بن وہب، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابو خیثمہ آیا تو اس کی 2 بیویاں تھیں، دونوں نے نخلستانوں میں اپنی اپنی
وہ جس طرح خاص کی ٹٹیاں ان کو کہتے ہیں، آپ ٹٹیاں بچے تو یہ جانتے نہیں، یعنی ٹٹی چونپڑی کو بھی کہتے ہیں۔ خاص کی ٹٹیاں پرانے امیر لوگ بناتے تھے، وہ یعنی خاص ایک ہوتی ہے نا گھاس کھا بھی جس کو کہتے ہیں، اس سے خوشبو آتی ہے اور بڑی ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے، تو اس کی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنا لیتے ہیں کہ ان میں ٹھنڈی ہوا گزرتی ہے نا خوشبودار، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو وہ نخلستانوں میں ان کی دونوں بیویوں نے خاص کی وہ جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھیں، اور پانی چھڑکاؤ کر کے وغیرہ تیار، اور فصل پکا کھجور اور اپنا انگور وغیرہ اتارے ہوئے، اور سب منتظر تھے خوشبو لگا کر بن ٹھن کر کے ابو خیثمہ ہمارے پاس آئے گا، آج ہمارے پاس آئے گا۔ یہ گئے اپنے اس نخلستان میں، دیکھا کہ خوب تیاری ہے اور خوشبو سے مہک رہی ہے فضا، تو اچانک اندر سے ضمیر سے ایک آواز نکلی، ابو خیثمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں، گرمی میں، لو میں سفر کرتے جا رہے ہوں گے اور تو یہاں۔ بس وہ اچانک ضمیر بیدار ہوا، بیویوں کا فٹافٹ کوئی چیز میرے سامنے لو، فٹافٹ میری اونٹنی تیار کرو۔ اونٹنی تیار کی، سامان وغیرہ لیا اور جلدی سے نکلے، اتنی تیزی سے گئے لیکن رسول اللہ کو راستے میں نہ مل سکے، حتیٰ کہ جب حضور تبوک پر پہنچے تو یہ پیچھے پہنچے، اور عمیر بن وہب بھی اس طرح پہنچ گئے، تو یہ راستے میں آپس میں ملے۔ ابو خیثمہ نے کہا یار عمیر تیری مہربانی، تو میرے ساتھ نہ چل، میں پہلے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں تاکہ میں اپنی معذرت وغیرہ کر لوں قبول، تو سرکار نے اگر مجھے قبول کر لیا نا تو بھی پھر بعد میں آنا، کہ ہم دونوں نہ رگڑے جائیں۔ تو ابو خیثمہ حضور کی خدمت میں جب پہنچ رہے تھے تو دور سے گرد و غبار اڑتا نظر آیا۔ صحابہ کرام کو بھی چونکہ پتا تھا کہ ابو خیثمہ نہیں پہنچے، اور وہ تو بڑے مخلص صحابی تھے، از کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دور سے سوار آ رہا ہے، گرد و غبار اڑتا آ رہا ہے، اب پتہ نہیں کون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کن ابا خیثمہ، وہ آنے والے تو جو کوئی بھی ہے تو ابو خیثمہ بن جا۔ جب آگے آیا تو ابو خیثمہ تھا، صحابہ کرام کی جناب خوشی سے نعرے نکل گئے یا رسول اللہ، ابو خیثمہ آ گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو مخلص صحابہ کے ساتھ کتنی محبت اور ہمدردی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی مخلص بھائی رسول اللہ کی خدمت میں حاضری سے رہ نہ جائے۔ ان کو بہت صدمہ تھا۔ باہر عمیر بن وہب اور ابو خیثمہ وہاں پہنچ گئے تھے، تو تبوک میں جا کر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی قبول فرمایا، اور تین جو تھے اصحاب وہ بہرحال کاہلی اور سستی کی نظر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے چلتے ہوئے محمد بن مسلمہ کو مدینے کا امیر بنایا اور اپنے مسلح پر کھڑا کیا۔ یہ یاد رکھنا، یہ بات سمجھنے کی ہے، شیعہ بڑے یہاں شور مچا رہے ہیں۔ تمام تواریخ بتاتی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے اپنے مسلح پر کھڑا کیا اور مدینے کا امیر بنایا، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو آپ نے، چونکہ پیچھے منافقین بہت سارے تھے اور خطرہ تھا کہ نبی کے اہل بیت، بیبیاں تھیں کافی ساریاں، بیٹیاں تھیں، صحابہ کرام کے اہل و عیال تھے، تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار کو، جو بڑے شجاع اور جنگجو اور بہادر تھے اور ہر جنگ میں پیش رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو ان اہل بیت کی مخدرات، عصمت مآب، عفت مآب خواتین کے لیے اور صحابہ کرام کے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے آپ نے پیچھے چھوڑا کہ آپ یہاں رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے حضرت علی کو محمد بن مسلمہ کو پیچھے نائب بنا کر۔ اب جب حضرت علی باہر نکلتے تو دیکھتے کہ یا معذور پھر رہے ہیں، کوئی نابینا ہے صحابی، کوئی لنگڑا صحابی ہے، کیونکہ جنگوں میں بہت سارے صحابہ زخمی بھی ہو جاتے تھے، کسی کا بازو نہیں ہے، تو معذوروں کو دیکھتے تو بڑی شرمندگی ہوتی کہ علی تو رائے خدا کا شیر، لیکن تو یہاں بیٹھا ہے، دوست کہاں کس طرح رائے خدا میں لڑنے کے لیے پہنچ گئے ہوں گے۔ پھر اوپر سے وہ جو منافق تھے وہ آپ کو دیکھ کر مچکڑیوں میں ہنستے اور کہتے، کوئی کہتا اور یہ قابل ہی نہیں سی نال جاون دے، تو پیچھے چھڑ گئے نا، یہ خدا کی قسم اپنے سب بات سے باتیں نہیں بنا رہا، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ بات کہیں کہ میں کوئی جان ڈال رہا ہوں چھچھروں کی طرح، چھچھروں کو عادت ہوتی باتیں بنانے کی، میری برادری میں جانتا ہوں،
بڑی باتیں بناتے ہیں، جب ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا تو مجھے بندے یاد ہیں، ان کے چہرے یاد ہیں، ان کے دانت نکلتے ہوئے یاد ہیں. آفت منظور دعا جانو گیا، دو جانو گیا. مجھے یہ انداز یاد ہے ان لوگوں کے جو میری برادریاں تھیں. دعا جانو گیا، درس سے پڑھتا ہے پی، یہ ملا بنے گا، روٹیاں منگا کرے گا. تو یہ اس طرح ہوتے ہیں جو حاسد لوگ کرتے ہیں. تو وہ حاسد منافق کیا کرتے، چھڑ گئے. کوئی کہنا ابو اس دل بندہ ہی کوئی لڑن جو گئے، او دن گئے اگے 4 دن جوانی دے سن. تو اس طرح کی باتیں کرتے. کوئی بزدلی کے تانے مارتا، کوئی کہتا کہ یہ اس قابل ہی نہیں تھا اس کو لے جائے. تو حضرت علی مرتضیٰ کو ان کے تانے بھی بعض دائیں بائیں سے کانوں میں پڑے تو آپ تو بڑے اشتعال میں آئے. گھوڑا کسا تیاری کی، فٹافٹ پیچھے سے مقام جرف پر پہنچ گئے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 منزل نکلے کہ پیچھے اکالی کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میں ان منافقوں کے تانے نہیں برداشت کر سکتا. میں عورتوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ، نابیناؤں کے ساتھ، لولے لنگڑوں کے ساتھ میں مدینے میں بیٹھا ہوں. میرے بھائی رائے خدا میں جہاد کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھ کو ایک مقصد کے لیے پیچھے چھوڑا ہے. الا ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ شیعہ کی بڑی ایک دلیل ہے. اے علی تو پسند نہیں کرتا کہ تو میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو ہارون کو پیچھے بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے تھے. تو اسی طریقے سے میں تجھ کو اہل بیت کی مخدرات، عفت مآب خواتین کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں. تو میرے لیے اسی طرح میرا بھائی ہے جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. تو ان کی باتوں میں کیوں آتا ہے الا انہ لا نبی بعدی؟ ہاں البتہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، کیونکہ ہارون علیہ السلام نبی تھے. تو نبی تو نہیں ہے لیکن میرا اسی طرح بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، اور میرا بھائی ہے جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے تھے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا. اب میں اس پر کچھ مزید روشنی ڈالتا، مگر آپ پہلے مجھے منت کر رہے ہیں تو میں کل کو اس پر خوب روشنی ڈالوں گا کہ یہ روایت جو ہے کیا یہ کوئی خلافت کی دلیل بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی. بہرحال یہ حالات تھے جن میں یہ سلسلہ جو تھا نا چل رہا تھا. انشاءاللہ تبارک و تعالی یار زندہ صوت باقی کل سے. وآخر دعوانا